العدل ویلفیئر فاؤنڈیشن ضلع باغ آزاد کشمیر کی طرف سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج بشام کوئٹہ میں تقسیم کیا گیا۔ ابتدائی طور پر العدل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم نے پورے علاقے کا وزٹ کیا، لوگوں نے ان کے نقصانات سے متعلق دریافت کیا اور تقریباً 140 افراد میں کمبل، راشن اور بچوں کے لیے پکا پکایا کھانا تقسیم کیا۔ مزید یہ کہ العدل ویلفیئر فاؤنڈیشن نے تعلیم، ریکنسٹرکشن پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے مقامی لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گی۔ مقامی طور پر ملک منیر شیخ حسینی اور صوبہ بلوچستان کے العدل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوکل پرسن شبیر بلوچ نے امدادی سرگرمیوں میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ ایسے افراد تک رسائی ممکن بنائی جو کہ حقیقی معنوں میں مستحق تھے اور امداد کے منتظر تھے۔ 99 چینل کے ساتھ میں ہوں شبیر بلوچ۔ جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کشمیر سے آیا ہوا ایک ایسا آرگنائزیشن جو انسان دوستی کا ایک بہت اچھا پیغام یہاں پہ دے رہا ہے۔ جیسے کہ جو فلڈ افیکٹڈ تھے، جو سیلاب سے متاثر جو لوگ تھے، جو یہاں پہ کل باقاعدہ اسسٹنٹ کیا گیا، یہاں پہ جو ہے نا باقی ان لوگوں نے ریسرچ کیا، تو آج جو العدل جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ کشمیر سے ان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، سفر طے کر کے جو ہے نا یہاں تک آئے اور پہنچے اور یہاں کے لوگوں کے جو دلوں کو اور یہاں کے جو لوگوں کے جو مجبوریوں کو سمجھ سکے اور یہاں پہ جو وہ اپنے ڈسٹریبیوشن میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ بہت اچھی تعداد میں میکسیمم 50 کے قریب جو ہے نا افیکٹڈ لوگوں کو وہ راشن بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب بہت اچھی کاوش ہے۔ یہاں سے میں شاید پوچھنا بھی چاہتا ہوں، یہاں کے جو محترم ایک قبائلی رہنما ہے ملک منیر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا، یہاں کے جو صدر ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا اس کام کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے سراہتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں شاید قبائلی جو رہنما ہے محترم ملک منیر صاحب سے کہ ملک منیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جیسے کہ ایک بہت اچھی کاوش ہے کشمیر سے آیا ہوا ایک ایسا ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ یہاں بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں آئے اور ان کے بارے میں پوچھا، ان کے جو افیکشن تھے وہ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں العدل ویلفیئر سوسائٹی کا مشکور ہوں، جو ہم لوگوں کا یہ غریب علاقوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ادھر تک پہنچے۔ میں بہت بہت مشکور ہوں ان کا، خلق کا، اپنے عوام کا، پاکستانی عوام کا خدمت، اس سے جو ہے ہم لوگوں کا دل بہت خوش ہوا اور ہم لوگوں کو بہت تسکین پہنچا۔ ہم لوگ ان کے بہت بہت مشکور ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے اس چیزوں میں، جو ہم لوگوں کا عوام، خاص کر پاکستانی عوام اس ٹائم غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو جائے گا۔ چلے، بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جیسے کہ یہاں پہ ان کے میں جنرل سیکرٹری صاحب ہیں جو کہ طویل سفر کر کے آئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی محترم اعجاز صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کشمیر سے آئے ہیں اور العدل جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کی جو درد ہے اس کو محسوس آپ نے کی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا یہاں کے لوگوں کی خدمت کا۔ العدل ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ باغ کی طرف سے محمد اعجاز خان، ابھی میں اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ بلوچستان کے اندر موجود ہوں۔ کانک اس جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہ ہم نے سروے کیا، بے شمار لوگ متاثر ہیں اور مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آرگنائزیشن یہاں پہ اس سے پہلے نہیں آئی، تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مزید راشن اور کمبل وغیرہ یہ چیزیں بھی ہم ان میں انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ اور میں اپنے تمام ڈونرز جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے۔ اس کار خیر میں انہوں نے حصہ لیا
تو پوری جتنی بھی یہاں پہ ٹیم ہے اس پوری ٹیم کی طرف سے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے ان پسماندہ لوگوں کے لیے سوچا، ان کی بحالی کے لیے سوچا. آج ہم ان کی امداد لے کے اس جگہ موجود ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اس کار خیر کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت بہت اس کا شکریہ کہ کوئی سہولت کیا ہمارے لیے. 1 مہینے کا کام ہو گیا، اگر 2 مہینے کا کام ہو گیا اب اپنا مزدوری کریں گے اور اپنا گھر بنائیں گے جب تک ہم راشن کھائیں گے. بہت ان کا شکریہ. الحمدللہ آیا ہے وہاں ساتھیوں سے. غریب غربا بہت ہے ہمارا بستیوں میں، کھیتی باڑی کے ہاتھ کا مزدوری کرتا ہے. ابھی کچھ الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے اگر ان کو ہدیہ ملا بہت شکریہ. کر لے جتنا ان کا حق بنتا ہے کر لے. پھر بھی ان کو بھی یہی کہنا کہ رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ کی آن سے اس کا نگاہ نہ ہٹ جائے، ہمیشہ ان کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے. جب اللہ کے آن توجہ ہو جائے گا تو اللہ پاک ایسے مدد لے کر بھیجے گا نا، یہ اللہ کی مدد آ جاتے ہیں نا. دانا بعد رسل بسوي نانا فيندي كاني سروي كاريني ولا ينان واپس نان هیچ ملتان هیچ رسنتای نه سر ومسد دا سنه دا کشمیر ایلو بس کنا نه گراستیسون راشن دای فنڈ دانا بعد شکریہ. جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بچے کہتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں، تو یہ وہ بچے ہیں جو پہاڑوں میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ پہاڑوں میں جو زندگی ہوتی ہے وہ کتنی مشکل اور مشقت سے ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ چاہے کوئی بھی ٹوٹی پھوٹی جو یہاں پہ سرکار کی طرف سے اسکول بنی ہے اس میں گزارا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ جیسے کہ کل سوال کیا گیا العدل جو ہے نا ویلفیئر اور ٹرسٹ کی طرف سے کہ یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں کام بھی کرنا چاہیے. تو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کا تو کوئی رجحان نہیں ہے. گورنمنٹ تو لین دین میں لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ تو پرسنٹیج پہ لگی ہوئی ہے. یہاں پہ جتنے بھی جو لوگ ہیں اس ٹائم جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی پرائیویٹزم جو این جی اوز ہیں، جو کوئی پرائیویٹ کسی کو پڑھاتا ہے. تو جیسے کہ ہم انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر سے یہاں تک آئے اور آپ نے یہ سوال کی یہاں پہ ایجوکیشن کا ریشو کیا ہے. تو ایجوکیشن کا ریشو اگر میں بتا دوں تو انتہائی دکھ کی بات ہوگی. تو آپ اس بشام اور کانک کے لیے یا بلوچستان کے لیے ایجوکیشن کے وہ کیا پروجیکٹس آپ کا یہ آرگنائزیشن لا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں یہاں پہ تو سب کا اگر دیکھا جائے تو کل یہ چونکہ ان کی تعلیمی ریشو بہت کم ہے یہاں پہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے، تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ مذہبی حوالے سے یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن عصری تعلیم جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس دور میں بہت کم ہے ان بچوں میں. کل میں نے کافی سارے بچوں سے سوال بھی کیا، میں چاہ رہا تھا کہ ان سے کوئی بات کی جائے لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک بچہ بھی اردو زبان نہیں بول سکا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جب ان بچوں کو یا بچیوں کو اردو نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ دکھ کا عالم ہے؟ یہ بھی پاکستانی ہے، بدبختی ان کی یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں رہتے ہیں اور بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، دل ہے، اس کا بیٹا ہے. تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک کشمیر سے آئے ہوئے ایک انسان ہونے کے ناطے آپ اپنے جذبات کیا شیئر کریں گے کہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو جب تعلیم نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سب سے پہلے تو یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے کہ وہ ان تمام بچوں کو تعلیم جو ہے نا تو مہیا کریں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان اگر یہاں ڈیلیور نہیں کر پاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے اور اس طرح اور اداروں کو آنا چاہیے، این جی اوز کو آگے آنا چاہیے اور یہاں پہ پرائیویٹ سکول قائم کرنے چاہیے تاکہ یہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں بہتر سے بہتر انداز میں. چونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بچے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن اگر ان کا اگر تعلیمی انتظام کیا جائے تو ہو سکتا ہے کل انہی بچوں کے اندر سے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں جو ملک کے لیے بہت بڑا کام کر سکیں. جی ناظرین، جیسے کہ ڈسٹریبیوشن جاری ہے، ہم یہاں کے جو مقامی ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، آپ کو لائیو دکھانا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے سر آپ کا؟ منیر احمد. منیر احمد، آپ ادھری بشام کے رہنے والے ہیں آپ؟ جی سر. اچھا منیر احمد، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے اس ٹاپک سے ہٹ کے، آپ ووٹ کا ٹپا بھی ڈالتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں،
वोट भी देते हैं, मीर मोतबर सियासतदान, क्या ये आपकी आवाज सुनते हैं, आपको मदद करते हैं या नहीं करते हैं? आज सच बताना है। सर यहाँ तो आए हुए हैं सब लोग, तस्वीरें कुछ वगैरह- दिया है नहीं दिया है? कुछ राशन वगैरह तो मिल गए हैं, अच्छा। बाकी अभी तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है। अफसोस हो रहा है कि मैंने वोट मुफ्त में डाला है। अफसोस तो होगा सर, 2 महीने गुजर गए, हम लोग वैसे दीवारें सारे गिरे हुए हैं, अभी तक इंतजार में, शायद आज आ जाए। अभी तक शिकायत तो नहीं किया है, वैसे अगर आ जाए तो पता भी नहीं है कब आए, लेकिन अभी तक इंतजार में है, शायद आ जाए। अच्छा मुनीर भाई, एक बड़ी बात है, वो कश्मीर, उस कश्मीर से एक ऑर्गेनाइजेशन इधर आती है, आप उस जगह के बंदों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके दर्द को कश्मीर में बैठ के महसूस किया और आज इधर आपको यहाँ पे वो राशन भी दे रहे हैं, कंबल भी दे रहे हैं अपने, और ये भी बता रहे हैं कि हम यहाँ पे तालीमी निजाम को भी बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे घर बनाने की, मतलब जो उनके वादे जाहिर सी बात है वो करेंगे। आप क्या कहते हो, वो कश्मीर से आया हुआ बंदा, ऑर्गेनाइजेशन जो अल अदल ऑर्गेनाइजेशन है वेलफेयर से, वो 2 बंदे आए हैं, उनके रहनुमा हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वाकई मतलब उनके जज्बात की क्या आप कदर करेंगे? सर हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि एक बंदा कश्मीर से हमारे लिए यहाँ आकर हमारे दिल अफजाई कर रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं सर कि हम लोगों की जो उम्मीदें हैं शायद वो पूरा हो जाए। वैसे कल आपने एक बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे लोग आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस लेते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब आप देखते हैं ना, आप 1 हफ्ता देखते हैं कोई नहीं आया, 2 हफ्ता कोई नहीं आता है। तो आज जो कल का जो आपका सवाल था, जो गिला था, आपने कहा कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे और हम आ गए, तो आप अपने खुशी का क्या इजहार करेंगे? सर हम लोग तो बहुत खुश है, शायद ये गांव वाले सारे खुश हैं कि हम लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों के जो दीवारें, जो मकानात गिरे हुए हैं, हम लोग इसी सर्दी में, उसी आसरे में, शायद हम लोगों को कुछ मदद हो जाए कि हम लोग अपना बंदोबस्त करें। अभी सर्दी काफी ज्यादा हो रहा है, रात को तो खासकर रात को, दिन को तो बंदा गुजारा कर सकता है, रात को ज्यादा हो सकता है, इसी वजह से हम लोग इंतजार में, शायद कोई बंदा आ जाए हम लोगों का और कोई मदद हो सके।